یہ لفظ ہے وصیتی یوسی، دو زیر کے بعد یا آ جائے نا، کیا اس کو پڑھیں گے تین، کیا پڑھیں گے تین. اسی طرح دو زیر کے بعد واو آ جائے، دو زیر کے بعد کیا آ جائے واو آ جائے. مثال کے طور پہ یہ ہے، خاموش ہو بھائی. دو زیر کے بعد یا آ جائے تو کیا پڑھیں گے اس کو وصیتی یوسی، وصیتی یوسی. اگر واو آ جائے تو واحد، کیا ہے واحد و واحد و، سمجھ آ رہی ہے نا. اسی طرح یہ دو زبروں کے بعد میم آ گئی ہے، دو زبروں کے بعد کیا آ گئی ہے میم. اس کو پڑھیں گے قولا معروفا، کیونکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے ادغام بھی ہو رہا ہے اور غنہ بھی ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. اس لیے یہاں پہ دیر بھی لگائیں گے اور دو زبروں کا ادغام میم کے اندر کریں گے. قولا معروفا، قولا معروفا. اچھا یہ آ گیا. یہ دو زیر کے بعد کون آ گیا میم، ٹھیک ہے. اس میم کا ادغام، دو زیروں کا جو دال کی دو زیریں ہیں ان کا ادغام میم کے اندر کریں گے اور یہاں پر بھی کیا ہوگا غنہ ہوگا. واحد منہما، واحد منہما. اچھا آگے ایک لفظ ہے جو سبق آپ نے آج پڑھا ہے نا، جو سبق سنایا آج، اس کے اندر یہ لفظ ہے. یہاں پہ یہ چھوٹی جیم لگی ہوئی ہے، یہ وقف کی نشانی ہے. کس کی؟ اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں پڑھیں گے مدار، کیا پڑھیں گے پھر پڑھو کیا پڑھیں گے. اچھا اگر وقف نہیں کرتے اکٹھا پڑھتے ہیں تو یہ جو دو زیریں ہیں، را کی دو زیریں ہیں، اس کو واو کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ مضار
वसियतन, आगे ता के दो जबर के बाद मीम भी आ रही है। मुदारिन वसियतन मिनल्लाहि, पढ़ो। अच्छा, अच्छा, आगे ये लफ्ज आ गया। ये ता के ऊपर कितने हैं? दो पेशे हैं, दो पेशे। उसके बाद वाव साके, वाव के ऊपर मुशद्दद है। अविम्राअतुन वाला हो। अच्छा, अगर इसी ता के बाद इस तरह या आ जाती, क्या आ जाती? चलो या को जबर लगा लें, तो क्या पढ़ते इसको? अविम्राअतुन, या क्या पढ़ते हैं? अविम्राअतुन, या, ठीक है। जब वाव हो तो क्या पढ़ेंगे? अविम्राअतुन वाला हु, अविम्राअतुन वाला हु। समझ आ रही है ना?